بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. قابل عزت و احترام اساتذہ کرام و معزز طلباء و سامعین باتمکین، اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ارتداد کی بڑھتی ہوئی واردات اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناگو فتنوں کی امت کو خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ایسے مشاہدہ فرما رہے تھے جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، زندہ جاوید مناظر کی شکل میں موجود ہو۔ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینے کے ٹیلوں پر آسمان سے فتنوں کی موسلادھار بارش دیکھ رہا ہوں، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت آنے والے ائمہ مضلین کی نامزدگی اور صراحت اس طرح فرما دی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالتشخص انہیں پہچان رہے ہو۔ قسم ہاں قسم کے فتن کے تذکروں سے کتب احادیث بھری پڑی ہے۔ ان میں سے بہت سے فتنے وہ ہیں جن کے حوالے سے ایک زندہ ضمیر مسلمان تشویش ضرور پاتا ہے، مگر وہ اس قدر سنگین نہیں جس قدر دوسرے وہ فتن خطرناک ہے جن سے براہ راست ایمان متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی دلدوز فتن کے من جملہ ایک فتنہ وہ بھی ہے جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے: یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، جس میں امت کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ ایمان لیوا یہ فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ صبح اپنے پیمانے قلب کو ایمان سے لبریز پانے والا شخص شام کے وقت اس سے تہی دست ہو چکا ہوگا، اور رات کو با ایمان سونے والا مسلمان صبح بے ایمان ہو کر اٹھے گا۔ جی ہاں، دن تو دن رات کی نیند بھی فتنوں سے خالی نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ معصور دعاؤں میں جہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایمان کے سلب ہو جانے سے حفاظت کی دعا کی گئی ہے، وہی اللہ سے یہ مانگنا بھی سکھایا گیا ہے کہ سونے کی حالت میں ایمان کے سلب ہو جانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا وحاسدا۔ اے اللہ، کھڑے بیٹھے اور سونے کی حالت میں اپنے ایمان کے تعلق سے آپ کی جوار میں آتا ہوں، آپ میرے اسلام و ایمان کی ان تمام احوال میں حفاظت فرمائیے۔ شمع ایمانی کے پروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا صادق و مصدوق کی پیشین گویا آج حرف بحرف صادق ہونے نہیں جا رہی ہے؟ خود ہمارے ان گندے اور گناہوں سے لت پت معاشرے میں بھی آج سے تقریباً 15 سال قبل ایمان والوں کے اس طرح آنن فانن کفر کے میدانوں میں ٹامک ٹوئیا مارنے کا تصور ایک گنا بعید معلوم ہوتا تھا، مگر آج اچھے شریف گھرانے کے خاندانی روایات سے لیس برادری کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑی مقدار میں نہ صحیح خال پیمانے ہی پر کیا کفر اختیار کرنے نہیں لگے ہیں۔ کبھی سنا جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں محض چند فوٹی کوڑیوں کی بنیاد پر کسی نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ دوسرے علاقوں کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ محض معاشقہ بازی کی فسفسی بنیاد پر کسی لڑکی نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو ڈالے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کفر کے عمر جیسے سیلاب کا سراغ لگائیں۔ دوستو، اسلام اور احکام اسلام کے تئیں مسلمانوں کی بے رخی، سنت نبی کے حوالے سے ان کی بے التفاتی، اخلاق کریمانہ کے تعلق سے مسلمانوں کی تحید دامنی اور ابواب معاشرت و معاملات کو بالائے طاق رکھ کر زندگی گزارنے کا جنون تمام تر فتنہ سامانیوں میں ایک عظیم ترین فتنہ ہے۔ نصوص پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا برتر کے تکوینی نظام کے تحت یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ جملہ بھی صادر ہو چکا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبیلوں کے قبیلے مشرکین کے ساتھ جا کر لاحق نہ ہو جائے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ دن کتنا سنگین ہوگا جس دن پوری کی پوری برادری اسلام کے لہلہاتے باغ سے رخصت ہو کر صنم پرست اور آتش پرست بن جائے گی۔ برادران اسلام، ان سنگین حالات میں مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر چھائے ہوئے فکری ارتداد کو صاف کرنے کی بنیادی ذمہ داری سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہم طبقہ اہل علم کے سر عائد ہوتی ہے۔ کل روز محشر ہم یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں جھاڑ سکیں گے کہ الہی تیرے تکوینی نظام کے تحت اسے ہونا ہی تھا اور وہ ہوئی، اس کی بندش بھلا ہم کہا کر سکتے تھے۔
علماء اعظام، آپ ہی میں اس کی بھرپور صلاحیت موجود ہے کہ آپ ان فتنوں کا تو بدو مقابلہ کر سکے۔ بقیہ امت تو آپ کے تابع بنا کر پیدا کی گئی ہے۔ ہم کسی وقت اپنی طلب و طلب کا مظاہرہ تو اللہ کے سامنے کریں، ہم کسی وقت اپنی طلب و طلب کا مظاہرہ تو اللہ کے سامنے کریں، پھر دیکھیں کہ اس محبت کا کتنا پیارا جواب ادھر سے آتا ہے۔ الہی، ہم تیری بارگاہ عالی میں اپنے قصور کا بھرپور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں یقیناً کوتاہی کی ہے۔ جس شان ستاری سے تو نے آج تک ہمیں بے نقاب نہیں کیا، اسی فضل عظیم کا تجھے واسطہ۔ اے اللہ، ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرما، اے اللہ ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرما، اور اپنے سرب کفن غازی اور پر اسرار بندوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما، آمین۔ یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔